حضرات پیچھے بیٹھے ہو مولانا میں تو آپ کو گزارش کرنا پیا یا تو ممبر تے تشریف فرماؤ کیونکہ علماء دی جگہ ہے یا کہ تشریف فرماؤ ماشاءاللہ جلدی تشریف کرنا ہو اللہ تعالیٰ سب دی زندگی برکت نصیب کرے بہت لمبا سفر کر کے اپنی مصروفیات جو وقت نکال کے انشاءاللہ حضرت سارے کل تشریف فرمائے میں بڑے دل دی گہرائیاں نال میں اپنے حضرت دا شکریہ ادا کرینا تمام شیخ برادری دے طرفوں میں حضرت دا شکریہ ادا کرینا کہ حضرت تشریف فرمائے پہلے بھی مدوحن لیکن کوئی ایسی مجبوریاں ہن جنہیں تحت ساڑھے سٹیج تے تشریف فرمانا ہن تو الحمدللہ بنعمت ثم الحمدللہ ایسے ہستے ہیں ایسے اللہ والے ساڑھے سرتے اور ساڑھے سٹیج تے تشریف فرمائے جنہیں قربانیاں دے دے کے الحمدللہ زندگی پہ گزرے دن اللہ تعالیٰ انہیں دے قربانیاں قبول فرمائے انشاءاللہ تمہارے سامنے بلا تاخیر حضرت اقدس حضرت مولانا محمد عبداللہ دامت برکاتہم العالیہ اپنے خطاب نال اسانے دلہ کو معزوز فرمے سے پہلے بھی عقیدہ اور ایمان دی بات سنیے ہوئے ہون بھی ای پھل دی خوشبو سنگ سو دل خوشتی سی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہ دی زندگی برکت نصیب فرماوے حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ولا مشیر له ولا معین له ونشهد ان سیدنا وسندنا وهادینا ومہدینا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا قال اللہ تبارک وتعالی بأیدی سفارات کرام بررہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اللہ اختارنی واختار لی اصحابی قال عليه الصلاة والسلام أكرموا أصحابي فإنهم خياركم قال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل الأحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم بلا نصيفا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل المعاوية هاديا مهديا واهد به قال عليه الصلاة والسلام يا معاوية إن وليت الأمر فاتق الله واعدل قال عليه الصلاة والسلام إن الله يبعث معاوية يوم القيامة وعليه رداء من نور الإيمان صدق الله العظيم بلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين انتہائی قابل احترام علماء کرام بزرگان دین نوجوانان اہل سنت آج کا یہ عظیم الشان سالانہ پیغام توحید و سنت کے عنوان سے منعقد ہونے والا پروگرام جو سالہ سال سے الحمدللہ انعقاد پذیر ہو رہا ہے مختلف ادوار میں بڑے بڑے نامور علماء متبحر شخصیات کی گفتگو بیانات مواعظ آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں انشاءاللہ العزیز میں بھی اس بسعادت مجلس میں اپنی کچھ گزارشات پیش کرنا اپنی سعادت سمجھوں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین حق سچ کہنے سننے سمجھنے اور یقین کر کے ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے ہر واز ہر بیان ہر تقریر ہر درس ہر دینی نشست اور محفل میں عمل کرنے کی نیت سے بیٹھنا چاہیے سمجھنے کی نیت سے بیٹھنا چاہیے
اور یہ بڑی واضح بات ہے کہ کوئی نئی باتیں نازل نہیں ہو رہی، نئی وحی نہیں آ رہی، وہی پرانی باتیں ہیں جو علماء کرام سے آپ سنتے ہیں اور علماء کرام سناتے رہتے ہیں۔ میں بھی اس میں سے کچھ سناؤں گا، آپ حضرات سنیں گے اور اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ اس لیے کہ شریعت کا یہ حکم ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حکم دیا فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ نصیحت کیا کرو، واعظ کیا کرو، تقریر کیا کرو، بیان کیا کرو، دین کی باتیں سنا کرو، سنایا کرو، اس سے ایمان والوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور ایمان والے کا فائدہ یہ ہے کہ ایمان والے کے سمجھ میں بات آ جائے، پھر عمل میں بات آ جائے، پھر اللہ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ اور سبب بن جائے، اور پھر آخرت کی نجات کا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذریعہ اور بہانہ بنا دے۔ باقی بخشنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی مہربانیوں سے، ہمارے اعمال سے، ہمارے مواعظ سے، ہماری نمازوں سے، ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال سے تو یقیناً بخشش بڑی گراں اور مشکل نظر آتی ہے، لیکن یہ اللہ کے حکم ہیں، یہ ہم نے بہرحال پورے کرنے ہیں۔ اجزانی گرامی قدر، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، شان، شخصیت، خدمات اور مقام۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی معزز ہے، معتبر ہے، معتم بشان ہے، عالی المرتبت ہے، اللہ کا مقرب ہے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کا چنا ہوا ہے۔ اور یقیناً اللہ نے جنہیں چنا ہے وہ کامل، اکمل، مکمل، عرفہ، سچے، پکے، پختہ، یقینی، مضبوط، تابعدار، فرما بردار، مطیع اور قائم و دائم رہنے والے لوگ ہیں۔ ان میں کوئی ناقص، کوئی ناپائیدار، کوئی کمزور، کوئی ڈرنے والا، جھکنے والا، بھاگنے والا، گھبرانے والا، پریشان ہونے والا، وقت برات نکالنے والا اللہ نے ایک بھی نہیں دیا۔ جو دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شایع نشان دیے، اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رفیعہ کو ہر مسلمان جانتا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، آپ کا اعزاز ہے۔ اللہ کی ہستی، اللہ کی ذات جو نہ مثل رکھتی ہے، نہ مثال رکھتی ہے، نہ اللہ کے ساتھ کسی کو ملایا جا سکتا ہے، نہ مشابہت دی جا سکتی ہے، لیکن اتنا کہا جا سکتا ہے کہ بعد از خدا تو ہی بزرگ تر، قصہ مختصر۔ اگر مقام خدا کے بعد کسی کا مقام، کسی کی عزت، کسی کی عظمت، کسی کی رفعت، کسی کی شان اور کسی کا درجہ ہے تو وہ ہستی ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے آپ کی نسبت سے جڑ جانے والے ہر چیز کو بلند کیا، اسے عزت دی، اسے عظمت دی، وہ شہر ہوں، وہ گلیاں ہوں، وہ کوچے ہوں۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں پہاڑوں کے اندر غار ہوا کرتے ہیں، غاروں کی کوئی حیثیت، کوئی اہمیت، کوئی شان نہیں ہوتی، لیکن غار ہرا اور غار ثور کو یہاں سے حج کرنے والا جو جاتا ہے، عمرہ کرنے والا جاتا ہے، بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، ساری اللہ کی قدرتوں کی نشانیاں دیکھتا ہے۔ مدینہ طیبہ میں روضہ رسول دیکھتا ہے، پیغمبر کے دائیں بائیں یاروں کو دیکھتا ہے، اور یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ان دو غاروں کے دیکھنے کی بھی اس کے دل کے اندر تڑپ ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے۔ بھی غار ہیں، سوراخ ہیں، کھڈے ہیں، ان کو کیا دیکھنا ہے، کیا ضرورت ہے دیکھنے کی؟ کہتے ہیں نہیں جناب، اس کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ، اس نسبت کی وجہ سے عقیدت ہے، اس نسبت کی وجہ سے محبت ہے، اس نسبت کی وجہ سے پیار ہے، اس نسبت کی وجہ سے تڑپ ہے، چاہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بیٹھے ہیں، رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہیں، ہم وہاں جانا نجات سمجھتے ہیں، بخشش سمجھتے ہیں، مغفرت سمجھتے ہیں، ہم وہاں جا کر محمد الرسول اللہ کے اس کچھ دنوں کے یا کچھ وقت کے قیام کا فیض لینا چاہتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں آمینہ کے لال عبداللہ کی نور نظر محبوب خدا نے قیام کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے غاروں کی وجہ کے ساتھ بھی لوگوں کی محبت ہو گئی۔ تو جو جماعت اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے چنی ہو، مقرر کی ہو، منتخب کی ہو، پسند کی ہو، دیکھو دنیا کے اندر مختلف خانقاہیں ہیں، مختلف ادارے ہیں، اسکول ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، مدارس عربیہ ہیں، ان سب کے لیے شاگردوں کا، اپنی اولادوں کا، اپنے بچوں کا ہم انتخاب کرتے ہیں۔ کسی کے لیے ابا کرتا ہے، کسی کے لیے اماں کرتی ہے، کسی کے لیے چچا، کسی کے لیے ماموں، کسی کے لیے کوئی، کسی کے لیے کوئی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے معلم کائنات بنا کر بھیجا، مدرس بنا کر بھیجا، مربی بنا کر بھیجا، رہبر رہنما بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درسگاہ میں یا آپ کے خانقاہ میں یا آپ کے لشکر میں یا آپ کے سپاہ میں یا آپ کے ساتھیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار کسی کو نہیں دیا کہ کوئی اپنی مرضی سے جائے، یا یہ اختیار کسی کو نہیں دیا کہ کوئی کسی کو وہاں چھوڑ کر آئے۔ اللہ نے یہ اختیار سارے کا سارا اپنے پاس رکھا، اور بالکل ایسے رکھا جیسے اللہ نے انتخاب انبیاء رکھا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی نبی نہیں بن سکتا، تو اللہ کے مرضی کے بغیر کوئی محمد الرسول اللہ کا صحابی بھی نہیں بن سکتا۔ وہ بھی اللہ رب العالمین کی وحی عطا ہے، اور یہ بھی اللہ رب العالمین کی وحی عطا ہے۔ یہ کسبی نہیں ہے کہ کسب سے، محنت سے، عبادت سے، بندگی سے، ریاضت سے کوئی نبی کا صحابی بن جائے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے مختص کرتا ہے، مقرر کرتا ہے، متعین کرتا ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میں، صحبت میں، سنگت میں، رفاقت میں، شاگردی میں، پیغمبر خدا کے سپاہ میں اور لشکر میں اسے اللہ رب العالمین داخلے کی سعادت عطا فرما دیتا ہے۔
مثالیں بہت ساری ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات اللہ کے گھر بیت اللہ جا کر غلاف کعبہ پکڑا، اور غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ رب العالمین کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تمنا رکھی، ایک آرزو رکھی، ایک درخواست رکھی، ایک ریکویسٹ رکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام۔ الہ العالمین تو بہتر جانتا ہے کہ کون زیادہ معتبر ہے، کون زیادہ مقبول ہے، کون زیادہ نفع بخش ہے، کون زیادہ فائدہ مند ہے، تیری رضا کس پر ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انتخاب ہوتا تو حضور براہ راست ایک کا انتخاب کر لیتے، لیکن حضور نے معاملہ خدا پر چھوڑا، اللہ دو نام پیش کر رہا ہوں، اس میں سے دو جو تو میرے لیے بہتر چاہے وہ چن کر دے دے، اس لیے کہ اس درسگاہ میں داخلے کے لیے تیرا چناؤ ضروری ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے حضور کی دعا پر عمر کو چن کر دے دیا۔ فاروق اعظم آگے مراد پیغمبر بن کر آگے، اسلام کے سرخیل بن کر آگے، اسلام کے جرنیل بن کر آگے، اسلام کی عزت و عظمت کے علم بردار بن کر فاروق اعظم تشریف لے آئے۔ تو ہر صحابی اللہ کا چناؤ ہے، اللہ کا انتخاب ہے۔ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، فرمایا مجھے بھی اللہ نے چنا ہے، عظمتوں کے لیے چنا ہے، نبیوں کی امامتوں کے لیے چنا ہے، مقام محمود پر بیٹھنے کے لیے چنا ہے، والی جنت بننے کے لیے چنا ہے، در جنت کھلوانے کے لیے چنا ہے۔ اللہ کے جلال کے عالم میں اللہ کے جلال کو جمال میں بدلنے کے لیے مجھے چنا ہے۔ اللہ نے شفاعت کے لیے مجھے چنا ہے، دخول جنت کے لیے سب سے پہلے مجھے چنا ہے۔ اللہ نے پھر میرے لیے میرے یار وفادار جانباز شاگرد اور تابعدار چنے، اللہ کے انتخاب سے آئے ہیں، اللہ نے پسند کر کے مقرر کر کے منتخب کر کے متعین کر کے دیے ہیں کہ محبوب تیرے شایع نشان یہ ہیں۔ یا میں بات کو یوں سمجھا دوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک محفل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، بلال ہے، خباب ہے، عبداللہ ابن عباس ہے، غربا ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اکثریت غربا اور فقراء اور مساکین کی تھی، مالدار تو کم تھی، لیکن جو تھے وہ کمال کی تھی، جو تھے وہ کمال کے تھے۔ ایک دن یہ غریب صحابہ حضور کے پاس آئے اور آ کر شکوہ کیا، یا رسول اللہ غریبی ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے، لیکن یہ امیر صحابہ تو ہمیں پہنچنے ہی نہیں دیتے۔ فرمایا کیا ہو گیا؟ فرمایا ہم نمازیں پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں، ہم آپ کی زیارت کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، روزے وہ رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، ہم بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، ساری عبادتیں جو وہ کرتے ہیں ہم کرتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس مال ہے، کبھی زکوٰۃ دیتے ہیں، کبھی صدقہ دیتے ہیں، کبھی خیرات دیتے ہیں، کبھی کسی غریب کی بچی بیاہ دیتے ہیں، کبھی کسی کو گھر بنوا دیتے ہیں، کبھی کسی کو کپڑا دلوا دیتے ہیں، کبھی غلام آزاد کر دیتے ہیں۔ آقا جب یہ مال خرچ کرتے ہیں تو ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، یہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو ہم کیوں پیچھے رہیں؟ تو حضور نے فرمایا میں تمہیں ایک وظیفہ بتاؤں، جب تم وہ وظیفہ کر لیا کرو گے تو تم ان مال خرچ کرنے والوں کے برابر جا پہنچو گے۔ بہت خوش ہوئے، فرمایا کہ یا رسول اللہ آقا ضرور بتاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز پڑھ لیا کرو نا، نماز جب فرض نماز، دیکھو نماز کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ نماز کے بعد تقریر کرو بیکار ہے، جلسہ سنو بیکار ہے، نعرے مارو بیکار ہے، صحابہ کا غلام کہلاؤ بیکار ہے، جناب گھر پہ جھنڈے لگاؤ بیکار ہے، جلوس نکالو بیکار ہے، جو مرضی کرو، جتنے نفلی عبادتیں کرو سب بیکار ہے جب تک نماز نہیں۔ اس لیے اگر کسی نے مومن بننا ہے، مسلمان بننا ہے، نیک بننا ہے، اللہ کا بندہ بننا ہے، خدا کی وحدانیت کا اقراری عمل سے بننا ہے، پیغمبر کا تابعدار بننا ہے، صحابہ کا وفادار بننا ہے، تو اسے 5 وقت کا نمازی اول بننا پڑے گا۔ بے نمازی سے خدا کی صلح نہیں ہے، بے نمازی سے مصطفیٰ کی صلح نہیں ہے، بے نمازی کی صحابہ کے ہاں گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے نماز خود بھی پڑھو، بچوں کو بھی پڑھاؤ، گھر والوں کو بھی پڑھاؤ، خود اپنی نماز میں بھی گزارا نہ کرو۔ تو حضور نے فرمایا جب نماز پڑھ لو تو تم نماز کے بعد نا 33 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ اور 34 بار تم اللہ اکبر کی تسبیح پڑھ لیا کرو۔ اللہ وہ جتنا مرضی خرچ کرے اللہ اس کے برابر تمہیں ثواب دے گا۔ غریب بڑے خوش ہو گئے، جناب واہ واہ جی موجاں لگ گئی، ساکو تو ہون نبی سے ایک راز کی گل دسی نہ ہونا سا جو تسبیحاں کرے سوں تے سارے اجر تے ثواب انہاں دے برابر وہیں پہنچن۔ وہ خرچ کرے سن، صدقے کرے سن، خیرات دے سن، قربانیاں کرے سن، جانور ذبح کرے کہ لوگوں کو گوشت کھوے سن، جو روٹی پکا کھلا سن، اساں تسبیحاں کرے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ ساکو ڈھیر سا اجر لے لے سن۔ بڑے خوش ہوئے اور تسبیح کرنے لگ گئے، لیکن بات رسول اللہ کی تھی، چھپ تو نہیں سکتی تھی، محدود تو نہیں رہ سکتی تھی۔ ان امیروں کو بھی پتہ چل گیا، انہوں نے بھی شروع کر دیا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اور صدقات بھی بڑھا دیے، خیرات بھی بڑھا دیے، جناب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی بڑھا دیا۔ یہ غریب پھر بھاگے، یا رسول اللہ وہ والا کو نکل گیا نا سوات پیچھے،
نبی سے گل کیا تھی اگر اللہ دے رسول انہیں بھی تاری فرمان تھوڑا انہیں بھی سن کے دے انہیں بھی تسبیح میں شروع کرنی تھی تو خیر خیرات ہی بتا دی تھی وہ تو اور آگے چلے گئے تو حضور نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء محمد الرسول اللہ کیا کر سکتا ہوں یہ اللہ کا فضل ہے جس پر چاہتا ہے جتنا کرتا چلا جاتا ہے بہرحال صحابہ کا اگر مقابلہ ہوتا تھا تو خدا کی رضا کے لیے ہوتا تھا پیغمبر کی اتباع کے لیے ہوتا تھا آخرت کے سرمایہ جمع کرنے کے لیے ہوتا تھا قرب خدا پانے کے لیے ہوتا تھا اس لیے اللہ نے اسے مقتدی بنایا رہنما بنایا رہبر بنایا امام بنایا پیشوا بنایا آقا بنایا ہمارے لیے آسمانی ہدایت کے روشن ستارے بنا کر ہمیں ان کے عمل کی پابندی کرنے کا اللہ رب العالمین نے ذمہ دار بنایا اور پیغمبر خدا نے بتا دیا اصحاب النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم میرے سارے صحابہ آسمانی ہدایت کے تارے ہیں ان میں سے جس کا بھی دامن پکڑو گے گارنٹی چھوٹی ذمہ داری میری ہے ہدایت پاؤ گی یہ ہو سکتا ہی نہیں کہ تابعدار صحابہ کا اور گمراہ ہو جائے اور یہ ہو سکتا نہیں کہ غدار صحابہ کا اور ہدایت کا لمبردار ہو جائے یہ دونوں ناممکنات میں سے ہے صحابہ کا تابعدار ہمیشہ ہدایت کا لمبردار رہے گا صحابہ کا غدار ہمیشہ گمراہ ہو دین سے بیزار رہے گا ایک اور بات بتاتا چلوں اس عنوان کی طرف آ رہا ہوں ہمارے بہت سارے چھوٹے موٹے مجھ جیسے واعظ خطیب دوران تقریر رفتار تقریر میں گفتگو میں جوش میں جذبے میں یا عقیدت اور محبت میں کہہ دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا صحابی بھی دنیا کے سارے غوثوں قطبوں اور ولیوں اور بزرگوں سے بلند تر ہے یہ بات اپنی جگہ ایک پہلو پر ٹھیک ہے دوسرے پہلو پر بالکل غلط ہے ٹھیک تو اس لیے ہے کہ جس پہلو پر ہم سمجھ رہے ہیں لیکن غلط اس لیے ہے کہ نبی کے صحابی کے لیے ادنا ہونے کا تصور پیدا ہو جانا یہ انتہائی غلطی کی بات ہے کہ نبی کا صحابی ادنا ہوتا ہی نہیں اعلان ہو گیا ہے کلم بعد اللہ الحسنی سب سے کامیابی کا کامرانی کا عظمت کا عزت کا بخشش کا مغفرت کا نجات کا اور کیچ جنت کا اللہ کا وعدہ ہے اس لیے نبی کا صحابی اعلیٰ ہوتا ہے ادنا نہیں ہوتا اور اعلیٰ میں سے پھر کوئی اعلیٰ ترین ہوتے ہیں جیسے طبقات انبیاء اللہ نے بیان کیے ہیں نبی سارے عظمت والے ہیں لیکن کچھ اولو العزم پیغمبر بھی ہیں اللہ نے قرآن میں ان کی نشان دی تو حضور کی محفل میں بلال و خباب و عمار بیٹھے تھے مکے کے مشرک آئے پورا جھمگٹا تھا رئیس تھے چودھری تھے خان تھے وڈیرے تھے ممبر تھے افسر تھے کونسلر تھے ایم پی اے تھے ایم این اے تھے بڑے بڑے وزیر تھے سارے جمع ہو کے آ گئے پیغام بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے ملنے آئے ہیں حضور نے فرمایا مرحبا خوش آمدید جی آیا بھلی کرے آیا ان کو تو آپ گلی گلی قریہ قریہ بستی بستی شہر شہر ڈھونڈتے تھے یہ ظالمات کہاں آتے تھے آج جمع ہو کر آ گئے حضور نے کہا آ جاؤ کھیل لگے نہیں تھوڑے کٹھے جڑے بیٹھے میں یہ سارے نظر کمی ہیں انہاں دے رلے سے باؤنا نہیں چاہتے ایسا معتبر لوگ اس اور بڑے لوگوں کا ہمیشہ دماغ اسی طرح خراب رہتا ہے وہ غریب کو کمی سمجھتا ہے غریب کو نیچ سمجھتا ہے غریب کو حقیر سمجھتا ہے غریب کو ذلیل سمجھتا ہے یہ تب بھی تھا یہ اب بھی ہے لیکن ایک موقع آتا ہے غریب کی ٹور بن جاتی ہے وہ پتہ ہے کب جب الیکشن آتا ہے بس الیکشن آئے نا پھر کھولتے نے ابا جی بابا جی تے بدر جی تواڈے رلے آباسن کٹھے آباسن زمین تے آباسن ہیں چوتھا مار باسن کپڑا بچھا ہوئے مٹی تے باہر جی اساں تے تواڈے کٹھے سے جی سب نال جی اساں تابعدار جی الیکشن جیت وجے یا ہار وجے وہ دوربین لاؤ جو جانا نظر ہی نہیں آنا کہنے لگے ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے یہ کمیاں معتبر ہیں رب العالمین نے فرمایا جبرائیل ذرا جاؤ نا تیز رفتاری کے ساتھ جاؤ اور میرے محبوب کو سلام بھی دو پیغام بھی دو جبرائیل آ گئے کہا آقا رب نے سلام بھی بھیجا ہے پیغام بھی بھیجا ہے فرمایا سلام قبول ہے پیغام کیا ہے فرمایا پیغام یہ ہے کہ یہ یہاں بیٹھے ہیں وہ وہاں بیٹھے ہیں وہ خود اکٹھے ہوئے ہیں یہ میں نے چنے ہیں وہ اپنی نظر میں معتبر ہیں یہ میری نظر میں معتبر ہیں وہ اپنی نظر میں اچھے ہیں یہ میری نظر میں اچھے ہیں جی جی جناب یہ اللہ نے آپ کے لیے چنے ہیں آپ کے گرد گرد یہ جگمگ کرتے ستارے مجھے اچھے لگتے ہیں اعلان ہو گیا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ
کوئی آتا ہے آئے، کوئی جاتا ہے جائے۔ حضور نے پیغام بھیجا، جناب سرداروں، معتبروں، بڑیروں، جاگیرداروں، انہیں میں نہیں اٹھا سکتا، ان کے ہوتے ہوئے آنا پڑے، چلنے کے نہیں آتے، نہیں آتے تمہاری مرضی، چلے گئے۔ بہرحال قرآن نے ایک موقع اور بتایا ہے، یہ شاید دوبارہ آئے تھے، پھر پیغام بھیجا جی ہم پھر آئے ہیں، کچھ خیال کر لو ہمارا۔ ضرور خیال ہے، آ جاؤ، در نبوت کھلا ہی کھلا ہے، بند نہیں ہوتا۔ کہنے لگے نہیں، یہ جو فقیر حقیر بیٹھے ہیں نا، نعوذ باللہ، ان کے ساتھ نہیں، شرط ہماری پرانی ہے، انہیں اٹھاؤ۔ فرمایا انہیں اٹھا ہی نہیں سکتا میں۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل ذرا پھر جاؤ نا، جا کر میرا پیغام دے دو میرے محبوب کو۔ جبرائیل نے پھر آ کر پیغام دیا، رب کا پیغام آیا ہے، پھر ماحول بن گیا، وہ وہاں ہیں یہ یہاں ہیں، وہ آپ چنے گئے ہیں یہ رب کے چنے ہوئے ہیں۔ فرمایا محبوب رب کا اعلان ہے، جس طرح انہیں اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، اسی طرح آپ نبی سب کے ہیں، دائی سب کے ہیں، کافۃ للناس بشیرم و نذیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ سارے اعزاز آپ کے ہیں۔ لیکن آج دعوت دینے، تبلیغ کرنے، بات سمجھانے، پیغام توحید پہنچانے کے لیے ان سے اٹھ کے ان کے پاس نہیں جانا، حکم آ گیا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، یہیں بیٹھے رہو، آج اٹھ کر جانے کی بھی اجازت نہیں۔ اللہ نبی کے صحابہ کا وزن بتانا چاہتا ہے، حیثیت بتانا چاہتا ہے کہ کسی کی نظر میں ہلکے ہوں گے، معمولی ہوں گے، خدا کی نظر میں یہ بڑے بھاری بھرکم بڑے عزت والے ہیں۔ دنیا کی عزتیں، دنیا کی شان، دنیا کی شوکتیں اللہ نے ان کے قدموں میں رکھ دی ہیں، کوئی شے نہیں ان کے سامنے دنیا کی عزت۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا محبوب عزت میری ہے، پھر عزت آپ کی ہے، پھر عزت آپ کے ان یاروں کی۔ جو ان سے ہٹ کر پھرتے ہیں یہ سارے بیچتے پھرتے ہیں، ان کو عزت سے کوئی سروکار نہیں۔ پیارے پیغمبر کی وہ مقدس اور برگزیدہ جماعت جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ یوں سمجھایا، اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، لوگوں میرے صحابہ کی توقیر کیا کرو، تعظیم کیا کرو، ادب کیا کرو، احترام کیا کرو، محبت کیا کرو، پیار کیا کرو، معانست کیا کرو، تعلق رکھا کرو، دفاع کیا کرو، عظمت بیان کیا کرو، ان کے ساتھ جڑے رہا کرو، اس لیے یہ تم سے بہتر ہیں، بہتر۔ میرے بھائیو، شیعہ آباد کی میرے غیرت مند سنی دوستو، صحابہ بہتر کیسے نہ ہوں؟ دیکھو ہماری بیٹی کا، ہماری بہن کا، ہماری بچی کا، ہمارے بچے کا نکاح ہوتا ہے تو نکاح پڑھاتا ہے مجھ جیسا کمزور۔ صحابہ کی بچیاں، صحابہ کی بیٹیاں، صحابہ کے بچے کتنے خوش نصیب تھے کہ ان کے نکاح پڑھاتے تھے محمد رسول اللہ۔ تیرا میرا بابا، تیرا میرا دادا نانا، تیرا میرا بھائی، تیرا میرا بڑا چھوٹا فوت ہوتا ہے، جنازہ پڑھاتے ہیں ہم۔ صحابہ اتنے بخت والے تھے کہ حضور کندھا بھی دیتے تھے، جنازہ بھی پڑھاتے تھے، قبر میں بھی اتارتے تھے، مغفرت کی دعا بھی کر دیتے تھے۔ وہ عظمت اور شان والے کیسے نہ بنے؟ تم بات سن رہے ہو اور میں تقریر کر رہا ہوں، چے پدی کا شور، بس تمہیں کیا پتا میں کیا ہوں؟ یہ تو ہمارے مولانا نے پتہ نہیں کون سے وہ کلابے ملا دیے کہ یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ میں سوچ رہا تھا خدا کرے میں ایسا بن جاؤ، بنتا ہے کھوتا گھن دیا منڈی بیچ رہی، کوئی گھندا نہیں، پھنچ آئی نا، توڑ نہیں سکتا۔ تو ایک کھڑا ہی تگڑا بندہ گئے، ہاں چاچا کتنی بتائیں سر بیچنا ہے، کوئی گھندا ہی نہیں آگا، پھنچا کون گھن سے بچوا لے گئے کمیشن دے سے ہاں ہاں بچوا لے سے آگے وہ لوگوں گال سڑا ہوا ہے، ایک ہوتا تو پتہ ہے کہ تمہیں عراق ہی چوایا ہے، اینی ماں ہی آئی تھی، پیو ہی آئی تھی، نانا ہی آئی تھی، ڈاڈا ہی آئی تھی، باری میں چلتے تھے، جبلہ دی میں چڑھتے تھے، دریا میں جی میں ترتے تھے، روڈا دی میں ٹوٹتے۔ وہ سا کہ وہ میرا بھرا میں تو پتہ ہی کیوں نہیں یہ چنگے تو میں بھی چین ہی نہ ہوں۔ ہر ایک اپنا پتہ ہے وہ کیا ہے، لیکن یہ ان کا حسن ظن تھا، اللہ ہمیں ایسا بنا دے جیسا انہوں نے کہا ہے۔ لیکن صحابہ کی غلامی میں امید ہے کہ اگر ہمارے پلے اور کچھ نہیں ہے، انشاءاللہ ہمارے قدموں میں صحابہ کے غلامی کی زنجیر ضرور ڈلی ہوئی ہے۔
جو ہمارے لیے عزت و عظمت و سعادت کی بات ہے. میں کر رہا تھا کہ میں واز کر رہا ہوں، آپ سنتے ہو صحابہ کتنے معزز و معتبر تھے. جب بھی واز سنتے واعظ مصطفیٰ ہوا کرتے تھے، خطاب سنتے خطیب مصطفیٰ ہوا کرتے تھے، بیان سنتے بیان کرنے والے مصطفیٰ ہوتے تھے. جب مسجد میں نماز پڑھنے آتے مصلی پہ امام خود محمد عربی کھڑے ہوا کرتے تھے. انہم خیارکم، تمام بہتر لوگ ہیں. پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، لوگوں ظالموں میرے صحابہ کو گالیاں مت دینا. اللہ ان احدکم انفق مثل الاحد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیبا، تم میں سے وقت کا کوئی ایسا تاجر اٹھے جس کی شان یہ ہو التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کا مقام رکھتا ہو. وہ تاجر امین صادق جس کی امانت، دیانت، ناپ تول کی درستگی، اس کی سچائی، صداقت، اس کا کھرا بتانا، کھرا بیچنا اس درجے کے ہو کہ وہ کل قیامت کے دن نبیوں، صدیقین اور شہداء کے ساتھ پانے والا مقام ہو. وہ تاجر اٹھے اور احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے، اور میرا صحابی اٹھے ایک مٹھی جو کی بھرے صدقہ کرے. تمہارے احد پہاڑ کا سونا میرے صحابی کے جو مٹھی کو نہیں پہنچ سکتا. وہ اتنے اعلی ہیں، وہ اتنے اونچے ہیں، وہ اتنی عظمت والے ہیں. اور یہ اعزاز اور یہ مان اور یہ مقام اور یہ مرتبہ ہر صحابی کا ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خود صحابی، باپ صحابی، بہن صحابیہ، ماں صحابی، بھائی صحابی، سورا گھرانہ صحابی، سعادت والا. سیدنا امیر معاویہ رسول اللہ کی دعاؤں کا محور اور مرکز، اور ان تمام بشارات میں صحابہ کے ساتھ صحابہ کے برابر. قرآن نے صحابہ کی جتنی فضیلتیں بیان کی ہیں سارے امیر معاویہ کی ہیں. حضور نے صحابہ کی اتنی عظمتیں بیان کی سارے امیر معاویہ کی ہیں، لیکن امیر معاویہ کے لیے حضور نے خصوصی طور پر علیحدہ سے بھی فضائل بیان کی. حضرت امیر معاویہ وقت کے سردار ابو سفیان کا بیٹا ہے. اس وقت کا پڑھا لکھا گریجویٹ انسان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جس دور میں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے تھے، بہت کم ہوتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کے بابا ابو سفیان ہر محاذ پر لڑتا بلکہ کمان کرتا نظر آیا ہے. اسلام کا راستہ روکنے کے لیے ہر کوشش کرتا نظر آیا حضرت ابو سفیان اسلام لانے سے پہلے. لیکن امیر معاویہ پر پل پڑنے والا، بھونک پڑنے والا، امیر معاویہ پر اعتراض کرنے والا، سب کو ختم کرنے والا اپنی جھوٹی تاریخ اٹھائے اور بدر میں، احد میں، حنین میں، تبوک میں، خندق میں کسی بھی محاذ پر رسول اللہ کے خلاف امیر معاویہ کو صرف ایک جھلک لڑتا دکھا دے. نہیں دکھا سکتا کہ امیر معاویہ کبھی رسول اللہ کے مقابلے میں باوجود جوانی، قوت، جنگی تجربے، مہارت اور سب کچھ ہونے کے باوجود نہیں آیا کہ عظمت مصطفیٰ روز اول سے قلب میں راسخ. فتح مکہ کے دن اپنے باپ کے ساتھ اظہار اسلام کیا اور باپ نے اعلان اسلام کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتخاب کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ کی کتابت قرآن کے لیے. اور انتخاب رسول معمولی نہیں ہوتا، اور انتخاب رسول بھی نہیں ہوتا. ہر عمل رسول حکم خدا ہوتا ہے. اما ینطق عن الهوى ان الا وحی یوحی. پیغمبر کہتے نہیں جب تک خدا کہنے کو نہ کہے، پیغمبر کرتے نہیں جب خدا کرنے کو نہیں کہے، پیغمبر کوئی حکم دیتے نہیں جب تک اللہ حکم جاری کرنے کو کہے نہیں. بس یوں سمجھو کہ بات خدا کی ہوتی ہے، زبان محمد مصطفیٰ کی ہوتی ہے. خدا اور مصطفیٰ نے امیر معاویہ کو کتابت وحی کے لیے چنا، جو سب سے نازک ترین کام تھا. اور کاتبین وحی اور بھی ہے، 14 کاتبین وحی ہیں. لیکن آپ اشتہار لگاؤ، چاکنگ کرو، پرچہ چھاپو، کاتب وحی، کوئی کسی اور کا نام نہیں لے گا. ہر اپنا اور پرایا کہے گا یہ امیر معاویہ کا نام ہے، یہ امیر معاویہ کا لقب ہے. بالکل ایسے اشتہار بناؤ، پرچہ لگاؤ، پینا فلیکس لگاؤ اور اس پر لکھو سیرت النبی کانفرنس. یہودی بھی دیکھے گا، عیسائی بھی دیکھے گا، سب دیکھیں گے. کوئی نہیں کہے گا یہ عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا جلسہ ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا جلسہ ہے. جو بھی دیکھے گا کہے گا یہ آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ کی سیرت کا جلسہ ہے. جہاں بھی کاتب وحی لکھو گے کسی اور کا نام باوجود کاتب وحی ہونے کے نہیں آئے گا. اپنے اور پرائے کے ذہن میں جب بھی آئے گا امیر معاویہ رضی اللہ کا نام آئے گا. وہ حضرت امیر معاویہ
جسے پیغمبر کی دعاؤں نے اپنے رنگ میں رنگ دیا تھا۔ ہم خوش ہوتے ہیں نا، صبح بوڑھی اماں تو دعا دیتی تھی، کہتے جی آج بیڑے پار ہیں، اماں نے دعا دے دی، ابا نے دعا دے دی، استاد نے دعا دے دی، پیر نے دعا دے دی، محلے کے مولوی صاحب نے دعا دے دی، ہمارے بیڑے پار ہیں۔ اور یہ بات سچی ہے، لیکن اس کے بیڑے پار کیوں نہ ہوں جسے دعائے آمینہ کا لال محبوب خدا امام الانبیاء جھولیاں اٹھا اٹھا کر دیتا ہو۔ اللہم جعل المعاویۃ ہادیا مہدیا مہدیا، اللہ کے رسول نے کمال دعا دے دی، یا اللہ میرے معاویہ کو ہادی بنا، مہدی بنا، میرے معاویہ کو ہدایت والا بنا، سبب ہدایت بنا، میرے معاویہ کے ذریعے عالم میں پیغام ہدایت کو پھیلا۔ پھر یہ 64,65,000 مربع میل تک امیر معاویہ یوں ہی نہیں چلا گیا، اسے محمد الرسول اللہ کی دعائیں لے گئی۔ وہ امیر معاویہ جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا رتیفہ بنتا ہے، کاتب انا، ساتھ رہتا ہے، قرآن بھی لکھتا ہے، پیغمبر کے خطوط بھی لکھتا ہے، حضور کا منشی ہے، رائٹر ہے۔ حضور نے اپنے ساتھ سواری پر بٹھا لیا، اونٹ پر۔ کتنا خوش نصیب ہے امیر معاویہ۔ ہم ازبائے جی نا اپنا کہ گودے نال، بزرگ نال، لیڈر دے نال، وزیر اعظم دے نال، یا تھانے دے سے چودے نال موبائل سے بیٹھ نہیں نکل رہا، تھوڑے کپڑے کی چھنڈے سے جی تھوڑا پر ہٹ کے نازو سی نخرہ سی جی تعلقات جی واسطہ ہے۔ امیر معاویہ کی عظمتوں پر قربان نہ جاؤں جو کسی دنیا دار کے ساتھ نہیں، سارے کائنات کے سبب تخلیق کائنات بننے والے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کے ساتھ سوار ہے، سواری چلتی ہے۔ امیر معاویہ کا سینہ رسول اللہ کی پشت سے ٹکراتا ہے، یہ معمولی بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات آپ کے قریب ناپاک، ناپسندیدہ، مکروہ، نامناسب چیز بھی نہیں آ سکتی، غلط تو آ جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ امیر معاویہ کے والد ام حبیبہ پیغمبر کی زوجہ، ہم مومنوں کی اماں، حضور کے گھر ہیں۔ ابو سفیان آیا مدینے، خیال آیا چلو بیٹی رہتی ہے، بیٹی سے تو ہوا ہوں، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے نا، باپا بھی مسلمان نہیں ہوا، بیٹی سے ملنے کا خیال آیا، چلے گھر آئے۔ سیدہ نے دیکھا بابا آ رہا ہے، جلدی سے اٹھی، ایک مسیرے پر بسترا بچھا ہوا تھا، اسے جلدی جلدی لپیٹا اتار کے اوپر رکھ دیا۔ باپ آیا، کہنے لگے بیٹا محمد کے آغوش میں اگر بے ادب ہو گئی، کہا ابا جان معافی مانگتی ہوں، مجھے سارا ادب یہیں آ کر ملا ہے۔ کافر میں تیرا باپ تھا، عرصے کے بعد آیا، چاہیے تو یہ تھا کہ اٹھا ہوا بسترا اٹھاتی اور میرے لیے بچھاتی، تو نے بچھا ہوا بسترا اٹھا دیا۔ کہا باپ اپنی جگہ پر ہو یہ، لیکن یہ بسترا محبوب خدا کا ہے، میں ناپاک باپ کو محمد الرسول اللہ کے پاک بستر پر نہیں بٹھا سکتی، میں نہیں بٹھا سکتی، راضی ہوتے ہو تمہاری مرضی، ناراض ہوتے ہو تمہاری مرضی۔ اسی گھر میں امیر معاویہ آتے ہیں ماض جنگ سے، بڑے تھکے ہوئے ہیں۔ بہن نے جب بھائی کی تھکاوٹ دیکھی تو کہا تمہارے سر میں تیل لگا دوں، ذرا مالش کر دوں۔ بہن بھائی کی محبت ہوتی ہے نا، بہن تیل لگا رہی ہے، حضور آ گئے۔ فرمایا ام حبیبہ معاویہ سے اتنی محبت؟ فرمایا جی یا رسول اللہ۔ فرمایا لا ولکن اللہ ورسولہ یحبانی، نہیں تم نہیں، خدا اور خدا کا رسول امیر معاویہ سے پیار کرتے ہیں۔ جس سے خدا پیار کرے، جس سے مصطفیٰ پیار کرے، اس سے کافر پیار کر سکتا ہی نہیں ہے، گلہ کیوں ہو؟ اس سے مومن ہی پیار کرے، اس سے سچائی پیار کرے، اس سے جھوٹا پیار نہیں کر سکتا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکی بتا رہا ہوں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ مومنوں کی ماں ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک بہتان لگا تھا۔ حضور بڑے پریشان تھے، صدیق پریشان تھے، صحابہ سارے پریشان تھے، گھرانہ رسول اہل بیت سارے پریشان تھے۔ 40 دن گزرے، حضور نے ابو بکر کو بلایا، صدیق پریشانی بڑھ رہی ہے، ذرا مشورہ دو عائشہ کے بارے میں۔ فرمایا یا رسول اللہ اگر میں کچھ کہوں گا نا تو قیامت تک لوگ کہیں گے باپ بیٹی کی صفائی دے گیا، میں نہیں کہتا، خدا جانے، عائشہ جانے، محمد مصطفیٰ جانے، میں کچھ نہیں کہتا۔ حضرت عثمان کو بلایا، حضرت عثمان سے پوچھا، حضرت عثمان حیا کا بے کر صرف رو پڑے، زبان سے کچھ نہیں کہا۔ علی کو بلایا،
حضرت علی کا آقا اماں کے لیے میں کچھ کہوں یہ میری ضرورت نہیں، لیکن آپ کی تباہ خاطر کے لیے مشورہ دیتا ہوں، ایک اور نکاح کر لیں۔ ارے اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر کا مانگا ہوا جوان عمر آ گیا۔ حضور نے فرمایا عمر میری پریشانی کو دیکھتے ہو؟ فرمایا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں، بڑے دنوں سے دیکھ رہا ہوں، لیکن آپ خاموش ہیں تو ہم کیسے بولیں؟ فرمایا مشورہ دو عائشہ کے بارے میں، کیا مشورہ دیتے ہو؟ فرمایا آقا مشورے کی مجال تو میں نہیں رکھتا، لیکن اجازت ہو تو میں بارگاہ رسالت سے سوال کر سکتا ہوں۔ فرمایا جی عمر کر سکتے ہو۔ فرمایا آقا یہ عائشہ آپ کے نکاح میں ابو بکر نے دی؟ فرمایا نہیں۔ کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ میں نے دی؟ کس نے نہیں۔ حضرت علی نے دی؟ جی۔ کس نے دی؟ فرمایا یہ میرے اللہ نے دی۔ فرمایا آقا سبحانک ھذا بہتان و عظیم، خدا کی ذات پاک ہے، رب العالمین کی قسم یہ بہت بڑا بہتان ہے جو خالق آپ کے بدن وجود کپڑے بستر پر ناپاک مکھی بیٹھنے نہیں دیتا، وہ ناپاک عورت چن کر آپ کو کیسے خود بخود دے دے گا؟ آقا ایسا پاک ہے، الزام ناپاک ہے۔ حضور نے عمر کو سینے سے لگایا، فرمایا جزاک اللہ ابن خطاب، جزاک اللہ ابن خطاب، جزاک اللہ ابن خطاب۔ عمر تجھے اللہ جزائے خیر دے، تو نے رسول کا سینہ ٹھنڈا کر دیا۔ اور پیغمبر خدا عمر کی بات سن کر سسرال کو چلے۔ وہاں پہنچے تو عائشہ صدیقہ مسلے پر رو رہی تھی، ام الرومان بھی رو رہی تھی، صدیق کی حالت بھی غیر ہو رہی تھی۔ میں نے کہا بیٹا حضور آ گئے ہیں۔ فرمایا آنے دو، آخر وہ بھی رسول اللہ کی لاڈلی بیوی تھی، کوئی مذاق تو نہیں تھا، تو آنے دو۔ حضور نے فرمایا عائشہ اگر کچھ کہنا چاہتی ہو تو مجھ سے کہہ دو، بس اب وقت ہے۔ فرمایا میں آپ سے کچھ نہیں کہتی، انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ۔ میں نے درخواست دے دی ہے، سپریم کورٹ میں درخواست دے دی ہے، عدالت خدا بندی میں درخواست دے دی ہے، انشاءاللہ فیصلہ عائشہ کے حق میں آئے گا۔ فیصلہ وہی آیا جو خدا کو منظور تھا، جو سیدہ کی حقیقت تھی۔ میں بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ پیغمبر کے بستر پہ، پیغمبر کے جسم پہ، پیغمبر کی قربت پہ، پیغمبر کے لباس پہ ناپاک چیز قریب نہیں آ سکتی۔ اگر امیر معاویہ میں 19-20 نعوذ باللہ تھا تو حضور کے سواری پر حضور کے ساتھ بیٹھ کر اپنی پیٹھ، اپنا سینہ حضور کے پشت کے ساتھ کیسے ملا رہے تھے؟ ارے یہ حضور کے پشت کے ساتھ معاویہ کا سینہ ملنا بتاتا ہے یہ کہ پاک در پاک سینہ ہے۔ حضور نے پوچھا معاویہ تمہارے بدن کا کون سا حصہ تمہارے نبی کے بدن سے لگ رہا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میرا سینہ لگ رہا ہے، میرا پیٹ لگ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے اللہ کے سامنے کہا اللہم املاہ العلم، یا اللہ میرے معاویہ کے سینے کو علم سے بھر دے۔ کورا کیا جانے، ملنگ کیا جانے، موالی کیا جانے، نشئی کیا جانے، اپنے آپ کو پیٹنے والا کیا جانے، مقام معاویہ کیا ہوتا ہے؟ مقام معاویہ وہ جانے گا جسے قرآن کا علم ہوگا، سنت کا علم ہوگا، توحید کا علم ہوگا، سنت کا علم ہوگا، شریعت کا علم ہوگا، جو اللہ کی ذات کو مانتا جانتا، پیغمبر خدا کی ذات کو مانتا جانتا، قرآن پر یقین رکھتا ہوگا، اسے پتا چل سکتا ہے مقام معاویہ کیا ہے۔ ارے جو بغض معاویہ میں اندھا ہو اسے معاویہ کا پتہ نہیں چل سکتا۔ اور یہ بات بھی کہ امیر معاویہ کے لیے جہاں پر عقیدے کا، ایمان کا، نظریے کا ہونا ٹھیک ہو چاہیے، وہاں پر حضرت امیر معاویہ کے ماننے کے لیے بیج کا ٹھیک ہونا بھی چاہیے۔ ماں ایک چاہیے، باپ ایک چاہیے، تب امیر معاویہ کو مانا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں مانا جا سکتا۔ باپ ایک نہ ہو، ماں ایک نہ ہو، امیر معاویہ کو مان ہی نہیں سکتا۔ پچھلے کی بڑی پاکیزہ، برگزیدہ اور مقدس ہستی ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خوش نصیب انسان حضور کو وضو کروا رہے ہیں۔ بس دوحہ کا چہرہ دھلوایا امیر معاویہ نے۔ علم نجعل لہ عینین والی آنکھوں پر حضرت امیر معاویہ کا ڈالا ہوا پانی لگا، واللیل کے زلف پر حضرت امیر معاویہ کے ڈالے ہوئے پانی سے مصطفیٰ نے مسح کیا، پیغمبر کے قدم حضرت امیر معاویہ نے دھلوائے۔ میں اپنے بوڑھے باپ کے پاؤں دھلواؤں، استاد کے پاؤں دھلواؤں، پیر کے پاؤں دھلواؤں، مجھے کتنا ناز ہوتا ہے۔ امیر معاویہ کے ناز پر ناز کیوں نہ ہو کہ جو پیغمبر کا پورا وضو کرواتا ہے۔
وضو ہو گیا، حضور نے یوں چلو پکڑا، امیر معاویہ نے پانی ڈالا، نہیں جانتے تھے یہ پانی حضور کس کام میں لائیں گے، حضور نے پانی لیا، امیر معاویہ کے چہرے پہ یوں چھینٹا مارا۔ میرے شجاعت کے بھائیو، اس پانی کا لطف کتنا ہوگا، مزہ کتنا ہوگا، ٹھنڈک کتنی ہوگی، حلاوت کتنی ہوگی، مٹھاس کتنی ہوگی، جاذبیت کتنی ہوگی، تاثیر کتنی ہوگی، نورانیت کتنی ہوگی، حقیقت کتنی ہوگی، اور پیغمبر کی اس میں محبت کتنی ہوگی۔ ہم محبت میں چھوٹے بچے کے چہرے پہ پانی مار دیتے ہیں نا، محبت میں، اللہ اکبر، محمد رسول اللہ میرے معاویہ کے چہرے پر پانی مارتے، معاویہ تیرے آن مان مقام شان عزت عظمت رفعت پر ہمارا سب کچھ قربان۔ حضرت امیر معاویہ نے ٹھنڈک محسوس کی، یوں چونکے، حضور نے فرمایا یا معاویہ ان ولیت الامر فاتق اللہ وعدل، معاویہ بات سن، جب تجھے اللہ حکومت دے دینا دو کام کرنا، ایک اللہ سے ڈرتے رہنا اور دوسرا رعایا کے ساتھ انصاف کرنا۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم مجھے اس دن سے یقین ہو گیا کہ معاویہ تیرے ناتواں کندھوں پر اب بوجھ خلافت ضرور آئے گا کہ پیغمبر نے آج بتا دیا۔ اور پھر آیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر شام ہیں، فاروق اعظم کے دور میں، عثمان غنی کے دور میں، علی المرتضیٰ کے دور میں حضرت علی المرتضیٰ شہید ہوئے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے، 6 مہینے کے بعد حضرت امیر معاویہ کے پاس قاصد بھیجا کہ آ جاؤ میرے پاس، میں آپ سے صلح کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں آپ کے ساتھ صلح کرنا چاہتا ہوں آپ کوفے آ جائیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سرکاری گورنر کے اسٹامپ پیپر پر مہر لگا کر دستخط کر کے خالی پیپر قاصد کو دے دیا، جاؤ میرے بھائی علی کے بیٹے کو دے دو اور اس کو کہو میرے آنے سے پہلے جتنی شرائط لکھنی لکھنا، میں ان تمام شرائط پر آپ سے صلح کروں گا۔ ادھر پیغام آیا تو ادھر بیٹا بھی علی کا تھا، اسٹامپ رکھ دیا، کہا اگر امیر معاویہ میں اتنی وسعت ہے تو میں بھی بیٹا علی کا ہوں، نواسہ نبی کا ہوں، بغیر شرط کے حضرت امیر معاویہ سے راضی نہ ہوں۔ حضرت امیر معاویہ آئے، امیر شام کی حیثیت سے آئے، حضرت حسن نے اپنے بابا علی المرتضیٰ کے مسجد اور منبر پر بٹھا دیا، بٹھا کر بیعت کی، حضرت حسین نے بیعت کی، ساری جماعت نے بیعت کی۔ اور شجاعت والو، جب حضرت امیر معاویہ شام سے چلے تو شام کے گورنر تھے، جب علی کے مسجد پہ بیٹھے تو شام کے گورنر تھے، جب علی کے بیٹا نے بیعت کر کے حضرت امیر معاویہ کو اسٹیج سے نیچے اتارا تو امیر معاویہ امیر شام نہیں امیر المومنین بن چکے تھے، اور حضرت امیر معاویہ کو امیر المومنین بنانے والے حق نواز جنگی اظہار قاسمی ضیاء الرحمن فاروقی علی شیر حیدر نہیں، امیر المومنین بنانے والے علی کے بیٹے حسن حسین ہیں۔ اگر کسی کو اس سے اختلاف ہو تو ہم سے جھگڑا نہ کرے، جا کے ان سے بات کرے جن کے نعرے لگاتا ہے، باتیں کرتا ہے کہ انہوں نے ہاتھ پہ بیعت کیوں کی تھی۔ جی جناب، ہمیں عقیدہ ہے نہ علی میں ڈر تھا تقیہ تھا، نہ علی کی آل و اولاد میں ڈر تھا نہ تقیہ تھا، وہ جرأت کے، وہ ہمت کے، وہ عظمت کے انتہائی بلند پایا مینار پر قائم لوگ تھے جن کی عزت اور عظمتوں کو سلام ہے، سلام رہے گا۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منبر پر بیٹھے خطبہ دے رہے تھے تو ایک دن دوران جمعہ حضرت امیر معاویہ نے ایک نئے اعلان کیا، فرمایا المال مالنا والفیعنا آتانا لمن شئنا ومنعنا لمن شئنا، غنیمت بھی میری ہے، سرکاری خزانے بھی میرے ہیں، جس کو میرا دل چاہے گا دوں گا، جس کو میرا دل چاہے گا نہیں دوں گا۔ کسی نے جواب نہیں ہے، حضرت امیر معاویہ بڑے مایوس ہوئے، اپنے حجرے میں چلے گئے، اگلے جمعہ کا انتظار کیا، اگلا جمعہ یا پھر یہ اعلان کیا، کوئی نہیں بولا، تیسرا جمعہ یا پھر یہ اعلان کیا، ایک بابا کھڑا ہو گیا، ڈنڈا اس کے ہاتھ میں تھا، کہا یہ نمال تیرا ہے نہ تیرے باپ ابو سفیان کا ہے، یہ مسلمانوں کا ہے اور غنیمت مجاہدوں کی ہے اور تجھے دینا پڑے گا اور تو نہیں دے گا، اس ڈنڈے سے لے گا۔ حضرت امیر معاویہ کا چہرہ کھل اٹھا اور اس بابے کو اپنے ساتھ اپنے خاص حجرے کے اندر لے کر جہاں خود بیٹھتے تھے وہاں بٹھایا۔ لوگ پریشان تھے، اس لیے حضرت امیر معاویہ کو یوں للکارا ہے بھرے مجمع، شاید کوئی سزا دے گی تو لوگ جھانک جھانک کر دیکھ رہے تھے، امیر معاویہ کا دروازے کھول دو تاکہ سب دیکھ لیں۔ جب دروازے کھول کے دیکھے تو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ امیر معاویہ کے خاص مسند پر بیٹھا تھا۔ حضرت امیر معاویہ نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، لوگوں میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ ایسے حکمران دنیا میں آئیں گے
جو سرکاری خزانے بھی لوٹیں گے، جو غنیمتیں بھی لوٹ کر کھائیں گے، اور ان کو کوئی پوچھ سکنے والا نہیں ہوگا، اور وہ بادشاہ جہنمی ہوں گے۔ میں چیک کرنا چاہتا تھا کہیں معاویہ ان میں سے تو نہیں ہے۔ میں نے پہلے جمعہ اعلان کیا، جواب کوئی نہیں آیا، مجھے خوف طاری ہو گیا۔ میں نے دوسرے جمعہ اعلان کیا، جواب نہیں آیا، میں خوف سے بے تاب ہو گیا، میری نیندیں اڑ گئی۔ جب میں نے تیسرے جمعہ اعلان کیا اور یہ بزرگ کھڑا ہو کر اس نے مجھے یوں للکارا، مجھے یقین ہو گیا الحمدللہ میں ان بد نصیبوں میں سے نہیں ہوں۔ امیر المومنین امیر معاویہ، امام المسلمین امیر معاویہ، امیر شام امیر معاویہ، وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے اللہ رب العالمین نے زمین کے سب سے بڑے حصے پر مصطفیٰ کے پرچم کے لہرانے کی سعادت عطا فرمائی، بحری بیڑے جس نے بنائے، چار دور کے عالم میں اسلام کی فتوحات امیر معاویہ کے دور میں اتنی ہوئی جو کبھی بھی نہیں ہوئی۔ آج ہمارے پاس یہ قرآن موجود ہے، تحریر کرنے والے امیر معاویہ ہے، جامع القرآن عثمان بن عفان ہے، اور یہ قرآن اسی کے دل میں جاتا ہے جس کے دل میں عثمان کی بھی محبت ہو اور امیر معاویہ کی بھی محبت ہو، جن کا دل اس دونوں شخصیات کی محبت سے خالی ہو، اللہ قرآن کی دولت سے خالی رکھتا ہے۔ رمضان شریف آنے چیک کر گئے اتنے موٹے موٹے تالے لگے پہ اسن گھوڑے بدے پہ اسن سارے مسجداں اللہ حافظ قرآن سنے لکھڑے اسن۔ یہ قرآن پڑھی ہوگا جہاں محبت معاویہ محبت صحابہ ہوگی۔ الحمدللہ محق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں دفاع صحابہ کی جس پلیٹ فارم پر کھڑا کیا ہے، یہ دہشت گردی کا، تخریب کاری کا، انتہا پسندی کا راستہ نہیں، یہ امن اور آئین کا راستہ ہے۔ اس لیے تو اللہ محق نواز نے سب سے پہلے الیکشن لڑا اور اسمبلی سے جا کر ناموس سے صحابہ کا قانون منظور کروانے کی بات کی، اور انہوں نے اس ملک کے آئین کے مطابق صحابہ کا دفاع کرنا چاہا۔ الحمدللہ جھنگوی نہیں رہے، لیکن جھنگوی کے پیروکاروں سے اللہ نے جھنگوی کی مراد پوری کروا دی۔ بل پیش بھی ہو گیا، بل پاس بھی ہو گیا، اور انشاءاللہ یہ بل قانون بھی بنے گا۔ جو جتنا چاہے چیخے چلائے واویلا کرے، روئے دھوئے سر بیٹے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ بل یوں ہی نہیں آیا، یہ بڑے پروگرام کے ساتھ آیا ہے، یہ قانون بنے گا، دشمن صحابہ کے گلے میں فٹ ہوگا انشاءاللہ۔ ایوان بالا میں جا رہے ہمارے قائد علامہ مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب سر توڑ محنت کر رہی ہے۔ میں نے جہاں بھی ان کے ساتھ 2 منٹ کا ٹائم گزارنے کا موقع ملا، حضرت کی موجود محفل پر توجہ کم اور اس بل پر توجہ زیادہ، کبھی وہاں رابطہ، کبھی یہاں رابطہ، کبھی وہاں رابطہ، کہیں یہاں، یعنی یہ صحیح اور کوشش ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے یہ اعزاز اس عظیم ہستی کو ملنے والا ہے کہ میرا قائد علی شیر حیدری اس کے لیے خوشخبری سنا گیا ہے۔ اس لیے اپنی قیادت پر اعتماد کرتے ہوئے ناموس صحابہ بل کی منظوری کے بعد اب اس کا قانونی اور آئینی صورتحال میں آنے کے لیے ہم سب نے دعا گو رہنا ہے۔ گھروں میں، نمازوں میں، اپنی خواتین سے، بوڑھیوں سے، ماؤں سے، دادیوں سے، نانیوں سے، اپنی بوڑھی بوڑھی ساسوں سے جا کر منت کرو، سماجت کرو، اماں جی بس یہ ایک دعا کر جاؤ، انشاءاللہ اس دعا سے سارے پاکستان کا نقشہ بدل جائے گا اور تمہاری آخرت سمجھ جائے گا۔ تو یہ محنت کرو گے، یہ کوشش کرو گے، یہ جد و جہد کرو گے۔ اذانیں ہو گئی ہیں، نماز کا وقت بھی ہو رہا ہے، اور میں نے آپ کا وقت بھی کافی لے لیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا، مل بیٹھنا، کہنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں جب بھی ملائے اسی نسبت دین و حب صحابہ سے ملائے۔ سنبھل جاؤ مسلمانوں کے سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم، کیا ہوش میں آنے کا وقت آیا، پھر سے بڑک اٹھے ہیں آتش کفر کے شعلے، انہیں پھر سے جذبہ جنگی و حیدری دکھلانے کا وقت آیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا وتقبل دعاء یا اللہ کا حسنہ قبول فرما، کمی کوتاہی معاف فرما۔ یا اللہ جن دوستوں نے احباب نے یا اللہ پروگرام کا اہتمام کیا جو سالہ سال سے کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو ان کے آباء اجداد کو یا اللہ اس کا خیر